بزرگ مجتہدین نے یہ کہا کہ آیت اللہ بہاؤالدینی نے ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام زمانہ سے ملاقات کی۔ تو اب دیکھیں یہ بزرگ مرجع، یہ بزرگ مجتہد، یہ بزرگ آیت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر ہماری زندگی میں یہ مشکلات کیوں ہیں؟ آخر ہماری زندگی میں یہ سختیاں کیوں ہیں؟ آخر ہماری زندگی سے برکتیں کیوں ختم ہو گئیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے تو بھی والدین کے صدقے میں، اور جو لوگ اپنی زندگی میں ناکام ہوئے تو بھی والدین کی وجہ سے۔ جو لوگ والدین کے فرما بردار رہے وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے والدین کا احترام کیا، اپنے باپ کا احترام کیا، اپنی ماں کا احترام کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے احترام نہیں کیا، چاہے جتنی کوشش کرتے رہے، کتنا پڑھتے رہے، زحمتیں برداشت کرتے رہے، تو کامیاب نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر میں نے کہا ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ لوگ کوششیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے، برکات تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں، احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جو والدین کا احترام نہیں کرتے، وہ چاہے کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، کامیاب کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنی بڑی شخصیتوں کو تاریخ میں دیکھتے ہیں، چاہے اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، کوئی عالم بہت بڑا عالم بن گیا، کوئی مجتہد بہت بڑا مجتہد بن گیا، کوئی مولا کا ذاکر بہت بڑا ذاکر بن گیا، کوئی خطیب، کوئی نوحہ خان، کوئی شاعر۔ دراصل والدین اور خصوصاً ماں کی دعائیں تھیں تو یہ ہمارا شاعر ہوا، یہ ہمارا سوزخان بہت بڑا سوزخان بن گیا۔ یہ دراصل وہ واحد راہ نہیں، شاہ راہ ہے جس پر چل کر کے انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ چلیں آیت اللہ اصفہانی کمپانی کے در پر، بہت بڑے آیت اللہ ہیں، انہوں نے ان سے منسوب ایک واقعہ ہے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے قبلہ زندگی میں بہت مشکلات ہیں، بہت کوشش کرتا ہوں، بہت پیسہ خرچ کیا کاروبار پر، بہت وقت برباد گیا اس کاروبار پر، لیکن یہ ہے کہ مجھے کامیابی نہیں ہوتی، مجھے فائدہ نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ ایک ایک کر کے پوچھنے لگے۔ میں یہ چاہتا ہوں اس منزل پر آپ کو روک کر کے صرف دو جملے کہوں اور جو بہت ضروری ہیں۔ بعض مومنین آتے ہیں، مومنین ہمارے یہاں دوسرے علماء سے پوچھتے ہیں، کوئی دعا بتلا دے قبلہ، کوئی ذکر بتلا دے تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہے، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ جسے ہم آپ کو دیں، والدین ناراض ہوں اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ اسی لیے اس بزرگ آیت اللہ نے کیا کہا ان صاحب سے کہ آپ ہمیں کہیں کیا کسی شخص کا حق آپ کی گردن پر ہے؟ انہوں نے سوچنا شروع کیا، نہیں، کسی کا حق ہماری گردن پہ نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ دو، کیا تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں؟ وہ سوچنے لگا کہ نہیں، میں پوری زندگی کو دیکھ رہا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے راضی، میرا باپ بھی راضی، میری ماں بھی راضی۔ کہ نہیں، اور دقت کرو اور سوچو۔ سوچنے لگا، یہاں تک اس نے کہا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری اہلیہ بھی تھی، ہماری والدہ گرامی بھی تھی، اتنے میں ایک مسئلے پر ان میں بحث شروع ہو گئی۔ تو مجھے یوں لگا کہ میری والدہ صحیح نہیں کہہ رہی، مجھے یوں لگا کہ میری والدہ صحیح نہیں کہہ رہی۔ میں نے کہا اماں ٹھیک ہے، آپ ہماری بزرگ ہیں، آپ ہماری والدہ ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی بیجا تنقید کرتی ہیں۔ کس کے سامنے؟ بیوی کے سامنے، اہلیہ کے سامنے۔ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ ماں کی۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بیوی کا مقام نہیں ہے، بیوی کے حقوق نہیں ہے، بیوی کے بھی حقوق ہیں، لیکن ماں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر ماں کے حقوق ہیں تو زوجہ کے بھی حقوق ہیں، جن کے حقوق جو ذویل حقوق ہوتے ہیں نا، تو بہت سنبھل کر چڑھنا پڑتا ہے انسان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک کی خاطر دوسرے کو نقصان ہو جائے،
दूसरे की खातिर किसी और को नुकसान हो जाए। बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। तो इस मंजिल पर ये खुद कहता है कि क़िबला, हाँ मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन मैंने फौरन माजरत कर ली। मैंने कहा अम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने ये जुमला कहा है आपसे। लेकिन ये आयतुल्लाह कहते, तुम्हें क्या यकीन है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है? क्या तुम्हें यकीन है? का मुझे यकीन नहीं है। तो फिर ये बुजुर्ग आयतुल्लाह इस्फहानी कुंबानी कहते हैं कि जाओ अपने माँ के पास, उनके कदमों में गिर जाओ, उनके कदमों का बोसा लो और कहो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आए, इन्होंने अमल किया, ये आए कदमों पे गिर गए, अम्मा मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन, मुझे समझ में नहीं आया और मुझसे गलती हो गई। अब मैं एतराफ़ भी कर रहा हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ। उस माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे बच्चे, तुमने मेरी तौहीन की अपनी बीवी के सामने, लेकिन सिर्फ एक जुमला कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा दिल टूट गया। तो देखिए, माँ का अगर दिल टूट जाए, चाहे कितना ही सरमाया क्यों ना हो, बिजनेस कामयाब नहीं होता। माँ का अगर दिल टूट जाए, चाहे कितना ही सरमाया क्यों ना हो, बिजनेस कामयाब नहीं होता।